السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت زیادہ پراسرار اور ڈراؤنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ واقعہ ایک بلال نامی لڑکے کے ساتھ پیش آیا جو سچی کہانی پر مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں آخری ٹیوشن پڑھا کر نکلا تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تھکن اور خوف سے میری بری حالت تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے اور نیند سے میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ یہاں سے مجھے گھر پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ 12:30 بجے کے آس پاس گھر پہنچنے کے بعد مجھے کھانا کھا کر جلدی ہی سونا ہوتا تھا، کیونکہ صبح 6 بجے مجھے پھر جاگنا ہوتا تھا تاکہ میں تیار ہو کر اسکول پہنچ سکوں جہاں میں ریاضی کا استاد۔ اب تک تو آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے جہاں عموماً لوگ اپنی بقا اور فنا کی انگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ والد صاحب سعد طبیعت کے مالک تھے، لے دے کر پوری زندگی میں یہ 80 گز کا مکان جوڑ پائے تھے۔ حالانکہ وہ جس محکمے سے وابستہ تھے چاہتے تھے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عیش و آرام پر اپنی ایمانداری کو فوقیت نہ دی، جس کا نتیجہ آج یہ کہ مجھے دن میں 16 گھنٹے اسکول اور ٹیوشن میں سر کھپانا پڑتا تھا۔ تب کہیں جا کر مہینے بعد کچھ معقول رقم ہاتھ میں۔ بڑے بھائی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بجائے پسند کی شادی کر کے الگ ہو گئے تھے۔ میری آمدنی کے علاوہ ابا کی پینشن اور اوپری منزل میں جو ہم نے کرائے پر دیا ہوا تھا مکان، اس سے کچھ رقم ہاتھ آ جاتی جس سے گھر چل رہا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، مجھ سے 3 بڑی بہنیں تھیں جس میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی۔ جانتا تھا کہ میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خود ہر کام کا بوجھ خود پر لادا ہوا، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے سونے کے لیے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ملتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے وقت بھی نیند میں جھوم رہا ہوتا تھا۔ 2 ماہ پہلے میں نے بھاگ دوڑ کر کے ایک اور ٹیوشن حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے میری تھکن میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ رابعہ 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور ریاضی میں کمزور تھی۔ میں اس کے گھر رات کو تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے پہنچتا تھا۔ شروع میں تو میں بہت خوش تھا کہ چلو آمدنی میں کچھ اضافہ ہو گیا، لیکن 10-15 دن بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ اس طرح میں نے اپنی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ رابعہ کو میں عموماً اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں پڑھایا کرتا تھا، لیکن جب کبھی بجلی غائب ہو جاتی تھی تو مجھے اس کے بیڈ روم میں جا کر بیٹھنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں UPS کا کنیکشن صرف خواب گاہوں میں ہی تھا۔ اس روز مجھے 2 ٹیوشن سے فون آ گیا کہ آج ان کے یہاں کوئی دعوت ہے اور ایک کو کہیں جانا تھا، اس لیے پڑھانے نہ آؤں۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ آج جلدی گھر پہنچ سکوں گا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ کسی ٹیوشن سے فون آ جاتا تھا کسی ذاتی کام کی وجہ سے آج وہ ٹیوشن نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایسی صورت میں میرے لیے یہی عیاشی ہوتی تھی، جلدی گھر پہنچ کر ذرا اچھی نیند لے لی۔ اور آج تو ٹیوشن سے چھٹی مل گئی۔ میں نے رابعہ کی والدہ کو فون کیا کہ اگر میں آج جلدی آ جاؤں تو کوئی مذاقیہ تو نہیں؟ انہوں نے حامی بھر لی۔ میں بقیہ ٹیوشن پڑھا کر فوراً رابعہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رابعہ کے بھائی نے آ کر مجھ سے کہا میں بیڈ روم میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ میں حسب توقع تیار بیٹھا تھا۔ اس کے کہنے پر میں اٹھ کر بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ میری نشست عموماً بستر کے بائیں طرف موجود صوفے پر ہوتی تھی۔ بستر کے دائیں جانب ایک قد عدم الماری تھی جس کے آئینے میں مجھے اپنا عکس واضح نظر آتا رہتا تھا۔ رابعہ زیادہ تر میرے دائیں جانب بیٹھا کرتی تھی۔ میرے بائیں ہاتھ کی جانب ایک چھوٹا سا اسٹور تھا جس پر ہر وقت پردہ لٹکا رہتا تھا۔ میں حسب معمول اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، لیکن جب درد بڑھنے لگا تو مجھے حیرانی ہوئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میری مصروفیت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد میں رابعہ کو جلدی پڑھا کے گھر آ کے فریش ہو کے سو گیا۔ لیکن کچھ روز بعد میرے ساتھ یکایک ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے میری زندگی کو تہہ و بالا کر کے رکھ دی۔ اس روز حسب معمول رابعہ کو ٹیوشن پڑھاتے وقت میں تھکن اور نیند سے بے حال تھی۔ رابعہ کو میں نے کچھ سوال حل کرنے کے لیے دے دیے تھے اور وہ سر جھکائے انہیں حل کرنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ سی آ گئی اور میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے اونگنے لگا۔ نہ جانے میں کتنی دیر اسی طرح بیٹھا اونگتا رہا کہ اچانک
اچانک کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کمرے میں میرے اور رابعہ کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں سراحت کر گئی۔ میں نے بے اختیار منہ میں چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پلٹ کر دیکھتا کہ مجھے دھکا دیا کس نے۔ کہ اچانک رابعہ نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوا سر، آپ پریشان لگ رہے ہیں اور یہ آپ منہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے اشارے سے اسے چپ رہنے کے لیے کہا اور مسلسل منہ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمت رکھی رہی اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اس وقت مجھے جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میری تو روح فنا ہو گئی۔ آج سوچتا ہوں کہ میں اس وقت کمرے سے اٹھ کر بھاگ کیوں نہیں گیا، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ رابعہ کو پڑھاتے وقت میری پشت پر اسٹور ہوتا تھا جس کے دروازے پر پردہ لٹکا رہتا تھا۔ اس وقت اس پردے کے سامنے ہوا میں ایک عجیب سا حولیہ لہرا رہا تھا۔ میں نے آیتیں اور وظائف مسلسل پڑھتے ہوئے غور سے اس حولیے کی جانب دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ اس حولیے کی ساخت مجھ پر واضح ہونے لگی۔ یہ ایک عورت کا حولیہ تھا جس نے لمبا سیاہ سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے تک آ رہے تھے اور اس کے چہرے پر شدید غصے اور نفرت کے اثاثے تھے، اور اس وقت اس کی کینہ تور آنکھیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحے تک مجھے گھورنے کے بعد وہ تیزی سے ہوا میں لہراتی ہوئی میری طرف لپکنے جیسے مجھے ابھی چیڑ پاڑ دے۔ میں نے اس کا ارادہ بھاپ کر تیزی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آواز سنتے ہی وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئی اور اس کے چہرے پر تلملاہٹ کے آثار تھے۔ اچانک رابعہ نے پوچھا کہ کیا ہوا سر، آپ وہاں کسے دیکھ رہے ہیں اور اتنی زور زور سے آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے گردن گھما کر رابعہ کو دیکھا، وہ بھی پریشان اور کسی حد تک خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے صبر کرنے کے لیے کہا اور دوبارہ گردن موڑ کر اس عورت کے حولیے کو دیکھا، لیکن وہاں اب کچھ بھی موجود نہ تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اب سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ مجھے شائبہ ہونے لگا کہ میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا کہیں، لیکن عقل اس کو جھٹلا رہی تھی۔ میرے کندھے پر جہاں دھکا لگا تھا ابھی تک ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا، اور اس عورت کے بھیانک غضوزدہ حال میرے دماغ میں تازہ تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ رابعہ نے بولا کہ سر پلیز مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، شاید وہاں پھر کچھ نظر آئے، لیکن جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب وہاں کچھ نہیں ہے تو میں نے گہری سانس لے کر آیت الکرسی پڑھنا بند کر اور رابعہ سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کبھی کبھار دل میں کوئی وسوسہ یا کوئی ڈراؤنا خیال آتا ہے تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا چھوڑو اور اپنی بک دکھاؤ مجھے، تم نے سوال کس طرح حل کیے ہیں۔ میں نے فوراً رابعہ کی کتاب لے لی۔ ایک تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو یا اس طرح ہو، دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تو میرا اچھا خاصا مذاق بن جائے۔ لیکن رابعہ میرے بہلاوے میں نہیں آئی۔ وہ کہتی ہے نہیں سر، آپ ضرور کچھ چھپا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی خلاف معمول بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بلال کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اب بحث کرنا بند کرو اور پڑھائی پر دھیان دو۔ رابعہ کہتی ہے سر آپ کو پراسرار وجود پریشان کر رہا ہے نا؟ بلال کہتا ہے کیا مطلب، میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ رابعہ کہتی ہے آپ کو یہاں آتے ہوئے ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں۔ یہ کمرہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں پچھلے سال تک صرف اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ایسے اس وقت سے ہو رہا ہے جب سے ہم نے یہ مکان خریدا ہے۔ یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ پچھلے سال جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو ایک اضافی کمرے کی ضرورت پڑی اور نتیجاً اس کمرے کو میرے بیڈ روم کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی پراسرار چیز چھپی ہوئی ہے، اور یہ احساس اس وقت ہوتا جاتا تھا جب اسٹور روم میں کپڑے تبدیل کرنے جاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چھپ کر مجھے گھور رہا ہو۔ میں شاید اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن پھر میرے ساتھ گاہے بگاہے پراسرار واقعات رونما ہونے لگے۔ اکثر میری چھوٹی موٹی چیزیں غائب ہونے لگیں، اور جب میں ڈھونڈ کر تھک جاتی تو ایک آدھ روز بعد اس جگہ سے مل جاتی جہاں سے غائب ہوئی۔ رات کو سوتے وقت میں جو چادر اوڑھتی تھی وہ خود بخود سرکنے لگتی،
کھڑکی اور دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہونے لگے۔ میں ان واقعات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے کئی بار امی اور بھائی کو ان واقعات کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ الٹا بھائی نے میرا مذاق اڑایا کہ ہر وقت الٹی سیدھی سنسنی خیر کہانیاں پڑھ کر میں نے ان کہانیوں کو اپنے اعصاب پر سوار کر لی۔ یہ سارے واقعے بتاتے وقت رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے سر سے کہنے لگی کہ سر آپ میری مدد کریں۔ اگر آپ نے واقعی کچھ دیکھا ہے تو میری امی اور بھائی کو بتائیں تاکہ ان کو یقین آ سکے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ بلال کہتا ہے کہ میں جو پہلے ہی اس کی داستان سن کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زد تھا، اس سے مدد کی فرمائش سن کر اور بھی زیادہ گھبرا گیا۔ میں تو ابھی تک رابعہ سے یہ بات اس لیے چھپا رہا تھا کہ کہیں مذاق نہ بنے، لیکن اس کی امی اور بھائی سے ذکر کر کے تو میرا دگنا مذاق بنتا۔ لیکن جو کچھ رابعہ بتا رہی تھی اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ میں نے اونگتے ہوئے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، وہ سب حقیقت۔ کچھ دیر تجدید کے عالم میں رابعہ کو دیکھتے رہنے کے بالا آخر میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے رابعہ، میں تمہیں بتا ہی دیتی۔ ابھی میرے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب اور اسرار واقعہ نمودو ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کو تفصیل سے بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، تو آپ کو وہ جو نظر بھی آیا ہے مجھے وہ صرف پریشان کرتا۔ آپ بیٹھے، میں امی اور بھائی کو بلا کر لائی۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور خود کو ذہنی طور پر آنے والی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد رابعہ کی امی اور بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کی امی کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، البتہ اس کے بھائی فرمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ یہ سب ایک مذاق ہے۔ اس کی امی کہنے لگی کہ جی سر، رابعہ بتا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ البتہ انداز ایسا ہی تھا جیسے انہیں اس کی بات پر یقین ہی نہ ہو۔ ڈال نے کہا، جی ہاں، رابعہ درست کہہ رہی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں اس بات کا یقین دلانا آسان نہیں۔ رابعہ کی امی کہتی ہیں، سر میں پہلے آپ کو اچھا خاصا مطمئن و معتبر انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ بھی رابعہ کے ساتھ اس ڈرامے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح کی حرکت تو نوخیز لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کی توجہ کو اپنی طرف گامزن کر سکیں۔ آپ کو بھلا یہ سب کرنے کی کیا سوجی؟ تو بلال نے پہلے دل ہی دل میں خود کو اچھا خاصا کوسا کہ مجھے بھلا رابعہ کی بات پر عمل کرنے کی کیا ضرورت، اور پھر رابعہ کی امی سے کہا، اس واقعے سے پیشتر رابعہ نے مجھ سے ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ تو مجھے آج ہی اس واقعے کے بعد معلوم ہوا کہ رابعہ بھی ان چیزوں کو محسوس کرتی رہی ہے۔ یہ سن کر رابعہ کی امی بولتی، اچھا چلیں یہ تو بتائیں آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہ سن کر میں نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ ساتھ ہی میں نے اس کمرے میں آتے ہی سر درد اور آئینے میں نظر آنے والے اپنے عکس کا بھی قصہ بتا دیا۔ پھر کہتا ہے کہ میری مصروفیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس قسم کے ڈرامے کرتا پھروں، اور نہ ہی یہ میرے مزاج میں شامل ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آئندہ بھی یہ واقعات پیش آتے رہے اور مجھے اس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہوا تو میں رابعہ کو ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے بہر طور اپنی جان عزیز ہے۔ لیکن رابعہ تو یہیں رہے گی نا؟ آپ کی اس لاپرواہی سے شاید کسی دن رابعہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، ذرا اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیے گا۔ یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑا ہوتے دیکھ کر رابعہ کی امی بھی اٹھ کھڑی ہوں، اور روز گھر آ کر میں کافی دیر تک اس واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلے تو میرے دماغ میں یہی خیال آیا جیسے تیسے یہ مہینہ پورا کر کے رابعہ کو ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دوں، لیکن کمبخت نے اس خیال پر عمل درآمد کرنے سے روک دیا۔ ساتھ ہی مجھے یہ توقعات بھی تھی کہ اگر میں وظائف ورد کروں تو یہ چیزیں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ ٹیوشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور سر پلٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے روز جب میں رابعہ کو ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو اس سے مجھے خوشخبری سنائی کہ میری باتوں کا تھوڑا بہت اثر اس کی امی پر ہوا تھا، اور اس جمعے کو وہ گھر پر قرآن خوانی کروا رہے ہیں تاکہ اگر گھر میں کسی بھی بری بلا یا پراسرار چیز کا ورد ہے وہ نکل جائے۔ یہ خبر سن کر میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اتفاق سے اس روز لائٹ بھی نہیں گئی تھی، اس لیے میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا۔ سچ
سچ تو یہ ہے کہ میری خود بھی یہی خواہش تھی کہ مجھے اس کمرے میں دوبارہ نہ جانا پڑے۔ بیچ میں ایک آدھ بار مجھے دوبارہ اس کمرے میں جا کر بیٹھنا پڑا، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے پھر وہی سر درد اور بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ آئینے کے عکس میں بھی اپنی صورت پریشان اور وحشت زدہ نظر آنے لگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی برا واقعہ نہیں ہوا، اس لیے میں نے اپنی اس الجھن کا ذکر کسی سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شاید بدھ کے روز کی بات ہے۔ صبح سے ہی مطلع آور آلود تھا۔ میں نے صبح گھر سے نکلتے وقت دل ہی دل میں دعا مانگی کہ بارش نہ ہی ہو تو بہتر۔ موٹر سائیکل سوار حضرات کے لیے عموماً بارش باعث رحمت نہیں، باعث زحمت بن جاتی ہے۔ بارش کے باعث بھیگنے کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پھسلنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ بہرحال شام ہوتے ہوتے بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ غنیمت تھی کہ اب تک بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ رات کو جیسے ہی میں رابعہ کے گھر میں داخل ہوا، لائٹ چلی گئی۔ فرمان نے حسب معمول مجھے آ کر کہا کہ میں رابعہ کے کمرے میں چلا جاؤں۔ رابعہ کچھ دیر میں کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر آ جائے گی۔ میرے حساب پر اس وقت بارش سوار تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد ٹیوشن سے فارغ ہو کر گھر پہنچ جاؤں، لیکن موسم کے آثار بتا رہے تھے کسی بھی وقت موسلا دار بارش شروع ہو جائے گی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے جیسے ہی میں رابعہ کے کمرے میں داخل ہوا، خوف کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ میرے جسم میں کپکپاہٹ آنا شروع ہو گئی، کیونکہ رابعہ کے بیڈ کے عین اوپر ہوا میں پھر ایک حولیہ معطل تھا، لیکن اس بار وہ حولیہ ایک عورت کا نہیں بلکہ کسی مرد کا تھا۔ اس حولیے کے بظاہر خدوخال بے حد بھیانک اور دل دہلا دینے والے تھے۔ چہرہ گویا گوشت کا مخلوق تھا، جیسے اس چہرے پر کسی نے ٹرک گزار دیا ہو۔ سفید لمبے بال اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے اور دھبے موجود تھے۔ مجموعی طور پر ایسا لگتا تھا کہ کسی اسپتال کے مردے خانے سے کوئی لاش اٹھ کر میرے سامنے آ گئی۔ ابھی میں خوف سے کھڑا اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس حولیے نے خوفناک نظروں سے مجھے دیکھا اور کسی عجیب سی زبان میں کچھ بولتے ہوئے شدید طیش کے عالم میں مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں کمرے سے نکل جاؤں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے ہی اس حولیے کو دیکھ کر دہل گیا تھا۔ پھر جب اس نے مجھے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی میں نے منہ میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک سے رابعہ آ گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا سر، آپ ابھی تک باہر کیوں کھڑے ہیں؟ رابعہ کو کہا، وہ میں بس جا ہی رہا۔ رابعہ نے کہا، اچھا، اور کہہ کر آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے کمرے میں قدم رکھا، لیکن اب کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ رابعہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنی کتابیں کھولنے لگی۔ میں بھی محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ بھیانک حولیہ چہرہ یہاں موجود نہیں ہے، تو میں رابعہ کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ کافی دیر بعد اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی میری پشت پر موجود ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن رابعہ پر میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پڑھتے پڑھتے میں نے یوں ہی ذرا پہلو بدل کر پچھلی طرف نظر ڈالی۔ اسٹور کا پردہ اس وقت ہٹا ہوا تھا اور اسٹور میں اس عورت کا حولیہ لہرا رہا تھا جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس بار عورت کے دائیں بائیں دو چھوٹے چھوٹے حولیے بھی لہرا رہے تھے جن کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری اس طرح کھڑے ہونے سے رابعہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ اب میں چلتا ہوں۔ دراصل آج موسم بہت خراب ہے، اگر بارش ہو گئی تو میرا گھر پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ اس روز گھر پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس ٹیوشن کے بارے میں اپنے پچھلے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ بات بہرحال طے تھی کہ اس گھر میں کوئی غیر انسانی مخلوق موجود تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جنات ہیں، بدروح آسیب، بھوت پریت یا پھر کوئی اور شیطانی مخلوق، لیکن ان کی موجودگی میرے مفاد میں کسی طرح نہیں جاتی۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں مس شمیم کا نام آیا۔ مس شمیم ہمارے اسکول میں اسلامیت پڑھاتی تھیں۔ گو وہ کافی عمر رسیدہ تھیں، لیکن بچوں پر ان کا بہت رعب۔ پورے اسکول میں ان کی سخت گیری مشہور تھی، حتیٰ کہ دوسرے اساتذہ بھی ان کا برتاؤ ایسا ہی ہوتا تھا جیسے وہ بھی بچے ہوں۔
لیکن بہرحال وہ دل کی بری نہیں تھی اور یہ بات سبھی جانتے۔ اسکول کے اساتذہ اکثر بیشتر ان سے اپنے مذاہب اور سماجی مسائل کا تذکرہ کرتے تھے اور وہ ان کی مشکلات کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ وغیرہ بھی بتا دیتی، شاید وہ اس مسئلے کا حل نکال سکیں اور مجھے بتا سکیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور طے کیا کہ کل اسکول کے بعد ان سے اپنے مسئلے کا ذکر ضرور کروں گا۔ اگلے ہی روز اسکول ختم ہونے کے بعد جب بیشتر اساتذہ گھر جا چکے تھے اور اسٹاف روم میں مس شمیم کے علاوہ سکا دکا لوگ باقی تھے تو میں نے موقع دیکھ کر مس شمیم کو اس واقعے کی تفصیل بتا دی۔ میری بات سن کر وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، توبہ توبہ، ایسی چیزوں سے دور ہی رہنے میں ہی عافیت ہے۔ چھوٹے موٹے وظائف سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ الٹا جان لے کر آتی ہیں۔ میری مانو تو فوراً اس گھر میں ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دو۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم ابھی تک اس بچی کو ٹیوشن دے رہے ہو، کل سے وہاں مت جانا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بیگ سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اچھا میں چلتی ہوں، کل اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اسٹاف روم سے باہر چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ کہتا ہے کہ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ رابعہ کو پڑھانا چھوڑ۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک مجھے ذوالقرنین کی آواز نے چونکا دیا۔ ذوالقرنین ہمارے اسکول میں سائنس کا ٹیچر تھا۔ وہ آ کر بلال سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہاری اور مس کی ساری باتیں سن لی۔ میں تمہاری بات پر تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر تم اس ٹیوشن کو جاری رکھنا چاہتے ہو تو۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بات پر تم ابھی بھی یہ سب کہہ رہے ہو۔ وہ بلال سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی اس مخلوق نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بلال کہتا ہے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں پہنچایا۔ ذوالقرنین کہتا ہے کہ اس کی وجہ تم جانتے ہو؟ بقول تمہارے ان چیزوں کے سامنے آتے ہی تم آیت الکرسی اور دیگر آیات کا ورد کرنا شروع کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان چیزوں کا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس انہیں اپنے مسکن میں تمہارا آنا جانا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں صرف اتنا پریشان کرتے کہ تم ان کے پاس آنا چھوڑ دو۔ اگر تم کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ جایا کرو تو شاید کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بلال نے اس کی بات کا جواب دیا کہ یار کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، کیونکہ جب تک میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا کرتا تھا اس وقت تک کوئی بھی نقصان یا کوئی بھی چیز مجھے نہیں نظر آتی تھی، اور یہ تمام واقعات رابعہ کے کمرے میں ہی پیش آتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پھر کہا کہ تم وہیں بیٹھ کر پڑھایا کرو، کسی اور کمرے میں بیٹھ جایا کرو یا ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ کے پڑھایا کرو، ساتھ ہی آیت الکرسی اور دیگر آیاتوں کا ورد بھی کرتے رہا کرو۔ قرآن پاک کا ہر لفظ ایسے سینکڑوں ہزاروں شیطانوں پر بھاری ہے، اور پھر تمہاری نیت اپنی حفاظت کی ہے، ان چیزوں کو قابو کرنے یا انہیں نقصان پہنچانے کی نہیں۔ باقی تم اپنے معاملات کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو میں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے ٹیوشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی میں نے سوچا کہ اب اس کمرے میں بیٹھ کر نہیں پڑھاؤں گا۔ اس روز جب میں رابعہ کے گھر گیا تو فرمان میرا منتظر تھا۔ میرے آتے ہی وہ سیدھا مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ سر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلال نے کہا جی ضرور فرمائیں، کیا بات ہے؟ فرمان کہتا ہے کہ وہ آپ نے بتایا تھا کہ رابعہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کو محسوس ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی نادیدہ قوت موجود ہے۔ بلال کہتا ہے جی بالکل۔ فرمان کہتا ہے پھر ذرا بتائیں کہ اس کمرے میں تو آپ کو کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہو رہی؟ بلال کہتا ہے کیوں؟ آپ تو ان چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتے، پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت؟ فرمان کہتا ہے وہ دراصل آج دوپہر کو میں اتفاقاً رابعہ کے کمرے میں گیا تھا، وہاں میرے ساتھ بھی کم و بیش ایسا ہی واقعہ پیش آیا جیسا آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ واقعہ دہرانے کی ہمت تو مجھ میں نہیں ہے، بس آپ سے میں یہ تعاون چاہتا ہوں کہ آپ ذرا محسوس کر کے یہ بتائیں کہ کہیں اس کمرے میں تو کچھ موجود نہیں ہے۔ بلال نے کہا تو گویا مجھے آپ اس کمرے میں اس لیے لائے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی شے ہو تو وہ مجھے محسوس ہو سکے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس قدر دل دہلانے والا اور تکلیف دہ احساس ہو۔ آج سے پہلے آپ کی بہن دن رات تکلیف جھیل چکی ہے، لیکن آپ نے اس پر یقین نہیں کیا۔ آج آپ کے ساتھ پہلی بار یہ ہوا تو آپ خوفزدہ ہو۔ فرمان کہتا ہے سر پلیز، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور اس کے سدباب کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں، لیکن آپ بھی میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بیوی ان دنوں حاملہ ہے،
میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ اپنی بیوی کو تو میں نے مائکے بھیج دیا، ایک بار مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ گھر میں کہاں کہاں ان چیزوں کا اثر ہے تو ہم ان سب سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ بلال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فرمان صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کی کس حد تک مدد کر سکتا ہوں، میں نے کہا اور گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو مجھے محسوس ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فرمان اس کے بعد مجھے لے کر دوسرے خواب گاہ میں گیا، وہاں بھی مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ مجھے اوپری منزل کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری طبیعت گھبرانے لگی اور سر میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے کمرے سے باہر آ کر فرمان کو بتایا کہ اس کمرے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ گھر کا جائزہ لینے کے بعد فرمان نے مجھ سے کہا کہ آج سے میں رابعہ کو اس کے کمرے میں پڑھانے کے بجائے فرمان کے کمرے میں پڑھا دیا کروں، اور اب رابعہ بھی اپنے کمرے میں سونے کے بجائے امی کے ساتھ سویا کرے گی۔ چند روز بعد رابعہ نے مجھے بتایا کہ اس کی امی نے کسی دور کے رشتہ دار کو گھر بلایا تھا جو عمل و وظائف اور بد اثرات حل کرنے کے لیے خاندان میں مشہور ہیں۔ انہوں نے آ کر پہلے تو پورے گھر کا ایک چکر لگایا، ہر کمرے میں جا کر تھوڑی دیر تک کچھ پڑھا اور اس کے بعد ہدایت کی کہ اگلے بار ان کے آنے تک گھر کے 2 کمروں میں جانے سے گریز کریں۔ یہ وہی 2 کمرے تھے جن کی نشاندہی میں نے کی تھی، یعنی رابعہ کا کمرہ اور اس کے عین اوپری والی منزل کا کمرہ۔ رابعہ بلال سے کہتی ہے، سر کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک پراسرار وجود نہیں ہے؟ بلال کہتا ہے ہاں بلکہ 4 ہیں۔ رابعہ کہتی ہے جی ہاں سر، مگر آپ کو کیسے پتہ؟ بلال کہتا ہے کہ مجھے ایک بار نظر آئے تھے۔ اس کے بعد میں نے اسے پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز جب میں رابعہ کے گھر پہنچا تو رابعہ کے ساتھ ساتھ فرمان اور اس کی امی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ رابعہ کی امی بلال سے کہنے لگی، سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے ایک بھیانک خطرے کا پتہ چلا۔ میں آپ سے شرمندہ بھی ہوں کہ اس روز میں نے آپ کی بات کا یقین نہیں کیا۔ بلال کہتا ہے کہ آپ کو آگاہ کرنا میرا اخلاقی فرض تھا اور شرمندہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، معاملہ ہی کچھ ناقابل یقین۔ رابعہ کی امی بلال سے کہتی ہے کہ رابعہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم نے ایک صاحب سے رجوع کیا تھا جو فی سبیل اللہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ آج صبح انہوں نے آ کر گھر پر کوئی ایسا عمل کر دیا کہ اب وہ چیزیں تمہیں پریشان نہیں کر سکتی۔ آج سے آپ بے شک رابعہ کمرے میں اسے پڑھا سکتے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑی۔ رابعہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے محتاط نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن واقعی حیرت انگیز طور پر اب کمرے کی فضا میں وہ بھاری پن اور کثافت موجود نہیں تھی جس سے مجھے گھبراہٹ اور سر درد شروع ہو جایا کرتا۔ میں نے الماری کے آئینے پر ایک نظر ڈالی، آئینے میں میرا ہی عکس تھا اور اس میں کوئی وحشت زدہ یا گھورتا ہوا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اطمینان کیے، گہری سانس لی اور رابعہ کو پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ بلال بتاتا ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ بعد کی بات ہے۔ مجھے 2 دن سے نزلہ اور بخار تھا، لیکن اس کے باوجود میں کسی طرح خود کو گھسیٹے ہوئے اپنے معمول جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس روز رابعہ کو پڑھاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ایک روز کی چھٹی لے ہی لوں تو بہتر ہے، کیونکہ نزلہ اور بخار سے سر اور جسم میں شدید کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک رابعہ نے پڑھتے پڑھتے چونک کر سر اٹھایا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اور کہنے لگی کہ ہاں سر، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گئی، وہ صاحب جنہوں نے ہمارے گھر پر عمل کیا تھا ان کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر تو میرے حواس پر گویا بجلی گر پڑی تھی۔ ان کی موت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ سکی، بس صبح کے وقت وہ اپنے بستر پر مردہ حالت میں ملے۔ یہ سب رابعہ مجھے بتا رہی تھی اور میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رابعہ نے مجھ سے چھوٹتے ہی سوال کیا، تو کیا وہ مخلوق بھی عمل سے آزاد ہو گئی ہوگی؟ میں سوچنے لگا کہ یہ حالت دوبارہ میری اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، کہیں وہ اس وقت بھی تو یہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پریشانی کے عالم میں یہ فرق محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری طبیعت میں یہ کھنچاؤ بخار سے ہے یا کسی پراسرار وجود کی وجہ سے موجود ہے۔ اچانک میری نظر آئینے میں موجود اپنے عکس پر پڑی۔ مجھے اپنی جگہ ایک ویران صورت، وحشت زدہ اور جاڑ چہرہ نظر آیا جس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے
اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس عکس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس سرگوشی سے میرے دماغ میں گونجی اور کہنے لگی کہ تم آئندہ یہاں نہیں آنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ یہ سنتے ہی میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، کمرے سے باہر نکل کر آ گیا اور گھر کی طرف روانہ ہو، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب آئندہ میں رابعہ کے گھر اسے ٹیوشن پڑھانے نہیں جاؤں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پراسرار ڈراؤنی کہانی بہت اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔